مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں النحو الکبیر اور اب تک جو ہے ہمارے جو ہے وہ تقریباً 37 سبق جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہوگا ہمارا سبق نمبر 38۔ سبق نمبر 38 ہے عوامل معنویہ کا بیان۔ عوامل معنویہ، ابھی تک جو ہے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پیچھے سے جو ہے وہ خلاصہ بتا دیتا ہوں تمہیداً، تاکہ یہ سبق جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں عوامل۔ عوامل جو ہے وہ عامل کی جمع ہے، اور عامل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عامل کا معنی یہ ہوتا ہے عمل کرنے والے، اور ہمارے پاس عوامل نحویہ ہوتے ہیں یعنی جو عمل کرتے ہیں۔ اور جب عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا آخر، معرب کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ اسما ہوتے ہیں عمل کرنے والے، اور کچھ افعال ہوتے ہیں، مطلب افعال سارے کے سارے عمل کرتے ہیں۔ حروف جو ہے وہ کچھ عاملہ ہوتے ہیں اور کچھ حروف جو ہے وہ غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ اسما بھی کچھ عاملہ ہوتے ہیں، کچھ غیر عاملہ ہوتے ہیں، لیکن افعال سارے کے سارے جو ہے وہ عامل ہی ہوتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ ہم نے جو ہے وہ عوامل پڑھے، اور عوامل جو ہے جیسے جو ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے، فعل مضارع کو جزم دینے والے، لم، لما، لام امر، لائن، یہ ان شرط، اور جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے وہ ان، لن، کئی، اذن، اور افعال سارے کے سارے لے لیں۔ حروف جارہ، حروف میں حروف جارہ لے لیں، باؤ، تاؤ، کاف و لام، واو، منذ، مسخلہ، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، الا، تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو عامل ہیں، یہ کچھ عوامل جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظیہ، اور کچھ عوامل ہیں معنویہ۔ عوامل لفظیہ کیا ہوتے ہیں؟ عوامل لفظیہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آتے ہیں، پڑھنے میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بہت سارے عامل بتا دیے۔ اور عوامل معنویہ کیا ہوتے ہیں؟ عوامل معنویہ وہ عامل ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں مذکور ہوتے، لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے، فقط جو ہے وہ عقل سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ تو عوامل معنویہ وہ عامل ہیں عقل سے پہچانے جائیں، لفظوں میں مذکور نہ ہو۔ جیسے ان ہے نا، یہ کیا ہے؟ لفظوں میں ذکر کر دیا گیا۔ لن ہے، وہ بھی لفظوں میں ذکر کر دیا گیا، لیکن یہ والے جو عامل ہیں وہ لفظوں میں ذکر نہیں کیے جاتے۔ تو ہمارے پاس کل جو ہے وہ 100 عامل ہیں، اور ان 100 میں سے 98 جو ہے وہ عوامل لفظیہ ہیں۔ صرف اور صرف 2 عامل جو ہے وہ عامل معنویہ ہیں، جو لفظوں میں ذکر نہیں کیے جاتے، لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے، فقط جو ہے وہ عقل سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عوامل معنویہ وہ عامل ہیں جو عقل سے پہچانے جائیں، لفظوں میں مذکور نہ ہو۔ ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی جو ہے وہ ہے ابتدا۔ ابتدا کیا ہے؟ ابتدا جو ہے آپ نے ایک جملہ دیکھا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ خبریہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ ٹھیک ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا جو ہے وہ پہلا جز ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نکرہ ہوتی ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور خبر بھی حالت رفعی میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھ لیں آپ، اللہ واحد، اللہ واحد، اب یہ اللہ معرفہ ہے، اس کو آپ بنا دیں مبتدا، اور واحد جو ہے وہ ہے اس کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے نا، یہ اللہ جو ہے یہ ہے اپنا حالت رفعی میں، اور واحد جو ہے وہ بھی حالت رفعی میں۔ تو ہم نے سوال کیا کہ اللہ کو حالت رفعی میں کس نے کیا، کس عامل نے کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو من المسجد ہی دال کے نیچے زیر کس نے دیا؟ من حرف جر نے، ہے نا، اور الی المسجد الی نے حرف جر دیا
تو پھر دال کے نیچے جو ہے وہ الہ حرف جر ہے، تو اس نے جو ہے وہ مسجدی کے نیچے جو ہے وہ کسرہ دے دیا۔ تو المختصر یہ کہ الہ نے اور من نے عمل کیا۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر اللہ واحد، اللہ واحد، اللہ بھی یہ جو ہے نا یہ مرفوع ہے، اور واحد یہ بھی مرفوع ہے۔ تو اس کو حالت رفعی میں کس نے کیا ہے؟ تو اس کو حالت رفعی میں اس عامل نے کیا ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتا، فقط جو ہے وہ لفظوں سے پہچانا فقط جو ہے وہ عقل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ یہ جو ابتدا عامل ہے یہ مبتدا اور خبر دونوں پر عمل کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے ایک عامل ہے مبتدا سے پہلے، اور خبر سے پہلے بھی جو ہے نا مبتدا اور خبر دونوں سے پہلے ایک عامل ہے، اس کا نام ہے ابتدا، اور وہ عقل سے پہچانا جائے گا اور وہ لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی عامل نے ان کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، ان کو حالت رفعی میں کیا ہے، اور یہ عامل عوامل معنویہ میں سے ایک ہے اور اس کا نام ہے ابتدا۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا عامل کیا ہے؟ یہ دوسرا عامل ہے فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا، اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فعل تو آپ سمجھتے ہیں، بالکل فعل سمجھتے ہیں کام، ٹھیک ہے۔ مضارع سمجھتے ہیں، مضارع سمجھتے ہیں جو حال اور مستقبل پہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مضارع۔ تو فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا، تو فعل مضارع جو ہے وہ عامل اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، یعنی اس کا آخر تبدیل ہوتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے۔ نون اعرابی بھی جو ہے وہ گر جاتا ہے، اور جو ہے نا کبھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ضمہ آتا ہے، کبھی جو ہے وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، کبھی آخر میں جزم ہوتا ہے، کبھی آخر میں جو ہے وہ نصب ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے جو فعل مضارع پر عمل کرنے والے جو نصب دینے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کیا؟ نواصب، اور وہ ہیں ان لن کئی اذن، اور جو جزم دینے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جوازم، ٹھیک ہے، جازمہ یعنی جزم دینے والے۔ تو وہ کیا ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے، نہی، ان شرط، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ فعل مضارع پر جو ہے وہ عمل کرنے والے نصب دینے والے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جزم دینے والے ہوتے ہیں۔ تو المختصر یہ کہ جو عمل نصب دینے والے ہوتے ہیں ان کو نواصب، اور جو جزم دینے والے ہوتے ہیں ان کو جوازم کہا جاتا ہے۔ اور اگر جب نہ ہی نصب دینے والے ہوں نہ ہی جزم دینے والے ہوں تو پھر اس وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ضمہ آتا ہے، اس ضمہ کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں۔ جیسے یضربو، اس مثال میں جیسے کہ یضربو ہے، تو یہ یضربو جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ضمہ ہے یہ ضمہ اعرابی کہلاتا ہے۔ تو یہ ضمہ اعرابی کیوں ہے یہاں پر؟ اس وجہ سے کہ اس وقت میں اس پر کوئی عامل نصب دینے والا بھی نہیں ہے اور کوئی عامل جزم دینے والا بھی نہیں ہے، تو بس اس وجہ سے اس پر ضمہ اعرابی ہے۔ تو ضمہ اعرابی کے ہونے کی وجہ اور اس کا عامل ہم نے اسی کا نام یہ رکھ دیا کہ فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ تو بس یہ ہمارے پاس عوامل معنویہ کا جو بیان ہے، سبق نمبر آج جو ہے وہ ہم نے 38 پڑھا، اس میں عوامل معنویہ کے بارے میں پڑھا۔ میں نے آپ کو بتایا عوامل معنویہ وہ ہوتے ہیں جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے، فقط جو ہے وہ عقل سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ابتدا اور ایک جو ہے فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ ابتدا مبتدا اور خبر پر عمل کرتا ہے، اور جو ہے یہ جو فعل مضارع کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع پر عمل کرتا ہے اور ضمہ اعرابی دے دیتا ہے۔ بس یہی دو عامل ہیں جو عوامل معنویہ کہلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آج جو ہے ہمارا سبق نمبر 38 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔